بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ایسے مسلمان عالم دین کے بارے میں جانتے ہیں جس نے ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات کو چیلنج کیا، جس نے فلسفے کو نئی راہیں دکھائیں، جس کے نظریات کو آج بھی یورپ کی معروف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے؟ ایک عظیم مسلمان انسان جس کا نام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس عالم دین نے جو اتنا علم حاصل کیا، اس کا سبب انہیں لوٹنے والے ایک ڈاکو کا تھا۔ کس بات نے الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا قابل قدر انسان بنا دیا؟ الغزالی ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گرگان شہر گئے۔ 5 سال تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ دوستوں کے ہمراہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے، جہاں راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ 5 سال پر مبنی درسی تحریرات بھی لے گئے۔ اس فکر مندی کے ساتھ کہ وہ اپنا سارا علم کھو بیٹھیں گے، وہ ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ ان کی درسی تحریرات میں 5 سال تک کا علم موجود ہے، اور درخواست کی کہ کم از کم وہ ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے انجانے میں یہ کہا جو ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا: تم کہتے ہو کہ تم ایک عالم دین ہو، لیکن اگر میں تمہاری تحریرات تم سے چھین لیتا ہوں تو تمہارا سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسے دماغ اور دل میں محفوظ کرنے کے بجائے کاغذ پر لکھا چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ الغزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال کے اندر اپنی تحریرات زبانی حفظ کر لیں۔ اب نصابی کتابوں اور درسی تحریرات میں ان کا انحصار ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید اور پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نشا پور کا سفر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے ایک عالم دین، علم الکلام کے معروف ترین استاد، جن کا نام امام الحرمین الجوینی سے علم حاصل کیا۔ بھرپور تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شافعی فقہ، عقیدہ، منطق اور حکمت و فلسفے کا مطالعہ کیا۔ ان کا اس لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے۔ ان کے استاد نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک گہرا سمندر ہے۔ اسلامی فقہ پر المنحول نامی کتاب لکھنے کے بعد ان کے استاد نے ان الفاظ میں ان کی تعریف کی تھی کہ تم نے اپنے کارنامے سے مجھے زندگی میں ہی دفنا دیا، میری وفات تک ہی ٹھہر جاتے۔ آپ کا نام امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے ہیں۔ ان کی اکثر کتابوں کی تراجم کئی یورپی زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ان کی یونیورسٹیوں میں آج تک پڑھائے جا رہے ہیں، جس سے ان کے علم، ان کے شعور اور دانشمندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ آپ مدرسہ نظامیہ بغداد کے صدر رہے۔ یہ ادارہ اس زمانے میں بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا۔ تعلیمی تصورات میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچتا ہے، وہی سچا اور حقیقی علم ہے۔ عقل علم کا منبع ہے، اور عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ علم میں بے پناہ قوت ہے۔ یہ ساکن نہیں بلکہ رواں دواں ہے، جس میں ہر لمحہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ انسان سے کائنات کے نئے نئے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرتا رہے گا۔ علم کی وجہ سے ہی انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہیں، ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم وغیرہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہیں علوم محمود کہتے تھے، اور وہ علوم جس میں انسانوں کے لیے نقصان کا کوئی پہلو موجود ہو، انہیں علم مذموم کہتے ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ کے فلسفہ تعلیم اور ان کے دوسرے فلسفیانہ تصورات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی روشنی میں درج ذیل مقاصد تعلیم متعین کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد معرفت الہی یعنی ذات باری تعالیٰ کا پہچان کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انسان اس وقت تک ذات باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآن پاک کی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتا رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علم کا دوسرا بڑا مقصد رضائے الہی کے آگے سارے تسلیم ہم کرنا ہے، اس کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا تیسرا بڑا مقصد اخلاق و اقدار کا فروغ ہے۔ معلم کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا، مثلاً سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام وغیرہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے اور نیکی اور بدی میں تمیز کر کے نیکی کو اپناتا ہے اور برائی کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ انسان اپنے اچھے کردار اور نیک اعمال سے پہچانا جاتا ہے اور یہ اوصاف انسان میں تعلیم کے ذریعے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم کا مقصد دینوی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افراد کو ایسی تعلیم دینا چاہیے جو انہیں ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے اور ایک دینوی ضروریات کو پورا کرنے کا باعث بنے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دینوی علوم سیکھنے پر بھی بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جاننا اور نوع انسان کے لیے انہیں کام میں لانا تعلیم کا ایک انتہائی اہم مقصد قرار دیتے تھے۔ مضامین کی درجہ بندی کر کے نصابی تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا۔ وہ ان کو پڑھنا فرض قرار دیتے تھے۔ ان کے خیال میں ان مضامین کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اس میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کے بارے میں علوم کو شامل کرتے تھے۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے تھے، یعنی عمر کے مطابق روزمرہ زندگی میں عبادات اور معاملات کی جو صورتحال پیش آتی ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یعنی لازمی ہے۔ قرآن و حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم کو ہر مسلمان کے لیے لازمی مضامین میں شامل کرتے تھے۔ اختیاری مضامین کو امام صاحب فرض کفایہ کا نام دیتے تھے۔ ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کا فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ ان میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاسیات وغیرہ شامل ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جدید مغربی مفکرین تعلیم نے تعلیمی تحقیق کی بنیاد پر جو طریقہ تدریس پیش کیے ان میں طالب علم کی نفسیات کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس کے جو طریقے اس سے پہلے بتائے وہ تعلیمی نفسیات کے عین مطابق تھے اور ان کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے رجحان کے مطابق جو تعلیم ہے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ دوران تدریس معلم اپنے شاگردوں کے طبی رجحانات، میلانات اور مزاج وغیرہ کا خیال رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک تدریس سے مراد علم کا درجہ بدرجہ مرحلہ وار پیش کرنا ہے۔ اس نقطہ نظر میں مغربی مفکرین کی پیش رو ہیں۔ انہوں نے نفسیاتی طریقہ ہے تعلیم کی وضاحت اپنی کتاب الحیاء العلوم میں بڑی تفصیل سے پیش کی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کی ذہنی استعداد کے مطابق انہیں تعلیم دینے کی سفارش کی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ استاد تدریس کے دوران بچوں کو ذہنی استعداد کو مد نظر رکھیں، وگرنہ
تعلیم کے مطلوبہ مقاصد کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اور اس دور کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اساتذہ کے لیے ضروری کردار ادا کیا ہے۔ وہ ان نئے سبق کو بچوں کی سابقہ معلومات سے مربوط کرتے تھے اور بچوں کو ان سے پہلے حاصل شدہ تعلیمی تجربات کی روشنی میں نئی معلومات بھی فراہم کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم اس وقت تک خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکتے جب تک اسے علم سے مشروط نہ کیا جائے، یعنی جو پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس کے جو طریقے پیش کیے ان کے مطابق اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباق کو دلچسپ اور آسان بنائیں۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے قصے، کہانیاں، حکایات کی مدد لی جا سکتی ہے۔ سبق کی تیاری کے بغیر ایک معلم اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لیں، اور جب وہ بچوں کو پڑھائیں تو ایک ٹاپک کو پچھلے جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ انٹر لنک کریں تاکہ بچہ جو ہے ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکے اور اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ بھی کر سکے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد اور شاگرد کے تعلقات اور آداب پر کافی تفصیل سے بات کی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھے، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے، اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے، تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے، جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو نصیحت کرتا رہے، شاگردوں کو اشعاروں، کنایوں اور پیار و محبت سے راہ راست پر لائے اور بری باتوں سے روکے۔ سختی کرنے سے طلبہ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور معلم کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ انتہائی ناگزیر حالات میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے متعلم کو بھی کچھ باتوں کی نصیحت کی ہے۔ آج کے طالب علموں کے لیے بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں نشان راہ ہیں۔ اپنے علم پر تکبر نہ کریں، استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائیں، اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھیں